طریقے سوال ایک موصول ہوا ہے کہ غیر مسلموں کو سلام کرنا کیسا ہے قرآن کی روشنی میں؟ سوال یہ موصول ہوا کہ غیر مسلموں کو سلام کرنا قرآن کی روشنی میں کیسا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو سلام کے بارے میں ہمارے ہاں ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے کسی کو سلام کے الفاظ کی ادائیگی کر لی ہے تو اس کو میں ایک قابل فخر کام قرار دیتا ہوں، اور ظاہر ہے مجھے یہ بات بھی معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں ان سب سے جو حاصل ہونا مطلوب ہوتا ہے وہ نیکی، ثواب اتنا ہی مطلوب ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ میرے ذہن میں نہ تو کسی نے کچھ بتایا ہے اور نہ ہی میں کچھ تسلیم کرتا ہوں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ بس میں جو عمل کر رہا ہوں، سلام کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں، بس اس سے مجھے ثواب حاصل ہو جائے اور میں قیامت کے دن جا کر اس کا اجر حاصل کر لوں۔ اس لیے ہمارے ہاں سلام بھی فقط زبان سے ادا ہونے والا ایک نیک عمل ہی سمجھا جاتا ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ اور ظاہر ہے جب ہم نیک عمل سمجھتے ہیں اس کو، تو ہم نیک عمل میں کسی ایسے شخص کو شامل ہونا یہ تصور بھی نہیں کرتے کہ جس کے بارے میں ہم یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ شخص اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، تب میں اس کو سلام کیوں کروں؟ یہ تو اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے، تو ہم اس کو سلام کیسے کر لیں؟ کیونکہ ان کو نہ تو سلام کے بنیادی معنی پتہ ہے، نہ سلام کا ان کو مقصد معلوم ہے۔ بس زبانوں سے سلام بیان کیے جا رہے ہیں، السلام علیکم۔ میں نے تو ایک دفعہ کہا تھا نا، ہمیں یہ تک معلوم نہیں ہے کہ سامنے والا واحد ہے، جمع ہے یا تثنیہ ہے، ڈوئل آیا ہے، پلورل آیا ہے، کیا آیا ہے۔ ہم ہر کسی کو سلام علیکم، السلام علیکم کے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا ہے، میں اس کو السلام علیکم کہہ رہا ہوں، جبکہ کم جو آتا ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے، واحد کے لیے نہیں آتا۔ مجھے یہاں تک تو معلوم نہیں ہے، تو مجھے سلام کا سینس کیسے کلیئر ہوگا، سلام کا مطلب مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ میں تو پھر یہی کرتا رہوں گا کہ لوگوں کو اپنی زبان سے سلام سلام کرتا رہوں گا، اور سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والا بھی میں ہی ہوں گا۔ میرے ہاتھوں سے، میری زبان سے لوگوں کی زندگی اجیرن بھی ہوتی رہے گی، اور میری زبانوں سے ان کو بار بار سلام علیکم کی صدائیں بھی بلند کرتا رہوں گا۔ یہی ہے میرا حال۔ یہاں سلام کرتا ہوں، اگلے ہی لمحے میری زندگی ان کے لیے ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کے لیے سب سے بڑا ناسور بھی ہے اور ہمیں سلام بھی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ سلام کے معنی ہی نہیں ہے، یہ سلام کا مقصد ہی نہیں ہے۔ تو پھر جب پہلے مقصد کو سمجھنا پڑے گا، پھر معلوم ہوگا کہ مسلم و غیر مسلم ہوتا کون ہے۔ سلام کے بنیادی معنی کے اندر سلامتی ہوتی ہے، بے خوف ہونا، بے عیب ہونا، کامل ہونا، یہ پایا جاتا ہے۔ اس کو سلام کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مسلم اسے کہتے ہیں کہ جس کی ذات سے دوسرے شخص کو سلامتی پہنچے، زبان سے نہیں، اس کی زندگی سے، اس کے عمل سے۔ زبان سے تو فقط یہ اظہار ہوتا ہے کہ میری زندگی آپ کے لیے ناسور نہیں بلکہ آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ میری زندگی سے آپ کو کوئی تکلیف اور حزن نہیں ہوگا، میری زندگی سے آپ کو کسی خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مسلم یعنی سلامتی کرنے والا ہوں، آپ کی زندگیوں میں اس عیب کو ختم کرنے والا ہوں جو عیب آپ کے اندر موجود ہوگا۔ میں آپ کو پریشان کرنے والا نہیں ہوں، یہ سلامتی کا مطلب ہے۔ خود روایت کے اندر لکھا ہوا ہے، المسلم من سلیم المسلمہ من لسانہ و یدی، کہ مسلم وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے
دوسرا سلامتی دینے والا محفوظ رہے، اس کو قرآن، اس میں حدیث میں خود مسلم لکھا ہوا ہے سلامتی کرنے والا۔ میں یہاں سلام سلام کہہ کر دوسروں کی زندگی پر اجین کرتا ہوں، وہ کہتا ہوں میں سلام کا حق ادا کر دیا، یہ سلام نہیں ہے۔ نہ تو سلام کے کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے، اور نہ ہی سلام کے معنی اور اس کے مقصد کو ہم جانتے ہیں۔ تو پہلے آپ سلام کو سمجھ لیں، سلام ہے کیا، اور مسلم و غیر مسلم کی تقسیم کو بھی سمجھ لیں۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، جو اپنے آپ کو امت مسلمہ میں شمار کر رہا ہے، زندگی اس نے عجین بنائی ہوئی ہے لوگوں کی، معاشرے میں بگاڑ کا باعث بن رہا ہے، تو وہ مسلم نہیں بلکہ وہی تو غیر مسلم ہوا اس تعریف کے اعتبار سے۔ تو پہلے مسلم اور غیر مسلم کی تعریف کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ مجھ سے سوال جو کریں گے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اب جو اپنے آپ کو اسلام سے الگ ثابت کرتا ہے اس کے بارے میں قرآن میں کیا رہنمائی موجود ہے۔ آپ اٹھا کر پڑھیے ابراہیم رسول اللہ کا واقعہ قرآن کے اندر۔ ان کے باپ نے کیا کہا تھا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو ہمیں ہمارے بتوں سے، ہمارے الہوں سے دور کرنے والا ہے؟ کیا کوئی بے رغبتی اختیار کرنے والا ہے ابراہیم؟ لئن لم تنتہی، اگر تو اس کام سے باز نہیں آیا، لأرجمنک وہجرنی ملیہ، میں تجھے رجم کروں گا، ضرور بالضرور رجم کروں گا، تو مجھ سے دور ہو جا۔ انہوں نے اس الفاظ کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ میں تجھے رجم کر دوں گا، یہ رجم کرنے والا سلامتی والا معاملہ نہیں ہے۔ تو ابراہیم نے اس کے مقابلے میں کیا کہا تھا؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں کروں گا۔ جب ہی انہوں نے سلام علیکم کہا تھا، سلام علیکہ کہا تھا کہ میری طرف سے، میری ذات سے آپ کی طرف کوئی ایسا عمل نہیں سامنے آئے گا، میری ذات آپ کے لیے ضرر کا باعث نہیں ہوگی، سلام علیکہ انہوں نے کہا تھا۔ تو قرآن نے تو ایک ہی واقعے کے اندر سلام کے مفہوم کو واضح کر دیا ہے، اور مسلم اور غیر مسلم کی تشریح بھی یہاں سے واضح ہو جاتی ہے کہ جو دوسروں کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے وہ غیر مسلم ہے، اور جو دوسروں کے لیے باعث سلامتی و خیر ہوتا ہے وہ مسلم ہے۔ اسی سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا جو آپ کا سوال تھا۔ سب مانتے ہیں کہ وہ غیر مسلم تھے، تو غیر مسلموں کو سلام کرنے کا مفہوم، دلیل اس آیت سے واضح ہو جاتی ہے، سلام علیکم۔ انہوں نے جب کر لیا تو پھر قرآن میں دلیل آ گئی، پھر اس کے خلاف کون سی بات قابل قبول ہو سکتی ہے؟ پھر جتنی روایت آپ پیش کر لیں کہ ان لوگوں کو، یہود و نصارہ کو سلام نہ کرو، وہ اس کے مقابلے میں نہیں اپنا وجود قائم رکھ سکتی ہیں۔ قرآن سے دلیل مل جاتی ہے۔ قرآن کہتا سلام علیک ابراہیم، رسول اللہ نے اپنے باپ سے کہا، کوئی تخصیص قرآن کے اندر واضح نہیں ہوئی اس بارے میں، سلام علیکم کے بارے میں، تو دلیل مل جاتی ہے ہمیں کہ سلام کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ لیکن سلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں سلام سلام کہہ کر سامنے والے کی چڑ ہی بنا لوں کہ سلام ہی ایک مذاق نہ لگ جائے، لوگ تنگ ہو جائیں سلام کے الفاظ سے، بولیں بھائی بس کر دیں، اب یہ میرے لیے باعث تکلیف ہو چکا ہے آپ کا بار بار سلام علیک سلام علیک کہہ دینا۔ ایسا بھی نہ کریں کہ لوگ اس سے متنفر ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ فقط زبان سے کہنے والے کلمات نہیں ہیں، بلکہ ذات سے صادر ہونے والے اعمال ہیں، جس کو قرآن نے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، اس طرح ان لفظوں کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ آپ اس کو سمجھیں۔ ہم نے آیات کے غلط ترجمے بھی کر دیے ہیں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ کا ترجمہ سلامتی والا کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ روایات کو چسپاں کر دیا ہے، بتانا شروع کر دیا کہ اگر تمہیں سلام کرے تو سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کی زیادتی کرو۔ حُيِّيتُم کا ترجمہ کب سے سلامتی والا ہونے لگ گیا؟ میں نے تو کبھی کسی لغت میں پڑھا ہی نہیں ہے۔ حُيِّيتُم سے تو حیات کا لفظ آتا ہے، تحیہ کا مطلب زندگی پیدا کرنا ہوتا ہے، نہ کہ سلام کرنا کسی کو۔ سلام کا لفظ تو خود قرآن کے اندر موجود ہے، اس کا ترجمہ بھی غلط کر کے اس کو فحیوا بأحسن منہا او ردوہا کے ترجمے سے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ میں ومغفرتہ وجنتہ، میں نے تو ایسے ایسے لوگوں کو سنا ہے الفاظ کی زیادتی کرتے ہوئے۔ پھر سلام کرنے والے کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے کہ سلام کا جواب دینا بھی لازم کر دیا گیا ہے کہ سلام کا جواب لازمی دو۔ اس سے ایک نیا ایک معاملہ چل نکلا ہے
تو سلام علیک اگر آپ کرتے بھی ہیں زبان سے تو یہ آپ کے عمل کو صادر کرنے کے لیے ہے. اگر آپ کا عمل اس کے ساتھ سلامتی والا نہیں ہے اور آپ پھر بھی سلام علیکم، یہ سلام علیک یا السلام علیکم کہہ رہے ہیں اس کو، اور دل میں آپ کے چور ہے، دل میں آپ کی اس کے لیے نفرت ہے، آپ چاہتے ہیں اس کے لیے بگاڑ پیدا کرنا، اس کو منافقت کہتے ہیں، ڈوئل پرسنالٹی کہتے ہیں. دل میں کچھ ہے، ظاہر کچھ کر رہے ہیں، اس کو کذب بیانی کہتے ہیں. اگر یہ کذب بیانی نہیں تو پھر کذب بیانی کیا ہے؟ اگر یہ منافقت نہیں ہے تو منافقت مجھے سمجھائیں کسے کہا جاتا ہے؟ یہی تو منافقت ہے کہ زبان سے سلام اور دل میں کینہ اور بغض اور غیر سلامتی والی راہ تلاش کرنا اس کے لیے. بہرحال تو سوال کے حساب سے تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ سلام قرآن کے اندر ہی موجود ہے. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین الفاظ آئے ہیں، اور ساتھ میں ایک جگہ آیا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. عباد الرحمن کے ساتھ جب جاہلین کا مخاطبہ ہوتا ہے، جاہلین کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے تو قالوا سلامً، تو ان کی ذات سے سلامتی صادر ہوتی ہے. قالو کا مطلب صرف کہنا نہیں ہوتا، اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا. قوف واو اور لام میں عمل کا صادر ہونا بھی پایا جاتا ہے. زبان سے بھی کہنے کو قولا کہتے ہیں، اور عمل سے کسی کام کو انجام دینا بھی قول کے اندر آتا ہے. اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا. یہ ہاتھ ملانا جو ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم خالی ہاتھ میں پیدا؟ ہاں، میں نے دفعہ ذکر کیا تھا نا کہ یہ ایک طریقہ کار تھا. ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے ہاتھ ملا کے اپنا غیر مسلح ہونا یہ ثابت کرتا تھا کہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہیں، ہم خالی ہتھیار آپ سے ہاتھ ملا رہے ہیں. وہ ایک روش تھی. تو آج بھی قائم و دائم معاشروں میں دنیا بھر کے اندر طریقے ہو سکتا ہے مختلف ہوں کسی کے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے.